بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک اسلام بھائی بند کر دیجیے گا۔ فصل فی الموانع، یعنی وراثت سے جو محروم کر دینے والی روکنے والی چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل کیا ہے، جو وراثت کی اہلیت ہے انہی کو فوت کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ کیا ہے، وراثت کی اہلیت تو فوت نہیں ہوتی لیکن حصہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اس کو حجب کہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آگے کے اسباق میں آئے گا حجب کا پورا بیان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی وراثت کا معنی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے سبب سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اس کو حجب کہتے ہیں۔ لیکن معنی وہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے، اس کی وراثت کی وارث ہونے کی اہلیت ہی کو ختم کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ المانع من الارث اربعۃ، وراثت سے جو روکنے والی چیزیں ہیں وہ چار ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے الرق وافرن کانا او ناقصن، رقیت ہے غلام ہونا ہے، اب یہ غلام چاہے کامل ہو چاہے ناقص ہو۔ کامل غلام تو وہی جو عام مطلقاً کنگ جسے کہتے ہیں جی، کہ غلام ہوتا ہے۔ ناقصن سے مراد یہ ہے کہ مکاتب ہو یا مدبر ہو یا ام ولد ہو، تو یہ اگرچہ ناقص غلام ہوتے ہیں لیکن اس میں رقیت ناقص ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، وراثت سے محروم رہیں گے اگر میت جب مرا ہے تب اس حالت میں وہ غلام ہیں۔ دوسری ہے بل قتل الذی یتعلق به وجوب القصہ، بل قتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارۃ، ایسا قتل جس کے ساتھ قصاص کا وجوب یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا اور قتل سبب۔ تو جو قتل عمد ہے اس میں قصاص واجب ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی وارث اپنے مورث کو عمدن قتل کر دے کسی خنجر وغیرہ سے، دھاردار چیز سے، تو اب وہ وارث کیا ہے، اپنے مورث کا وراثت سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ عاقل بالغ ہے۔ اسی طرح قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل شبہ خطا، ان 3 میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں اگر کوئی قتل عمد، شبہ عمد کے طور پر یا قتل خطا کے طور پر یا قتل شبہ خطا کے طور پر اگر اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ بھی اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ صرف قتل کی جو لاسٹ قسم ہے قتل بالسبب، اس کی وجہ سے اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ وارث کیا ہے، محروم نہیں ہوگا، اس کو وراثت ملے گی۔ اس کو 5 قسمیں ہم نے لاسٹ میں پڑھا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے وہ اختلاف الدینین، دین کا مختلف ہونا، یعنی مورث اور وارث کا دین الگ الگ ہو، یعنی ایک اسلام مسلمان ہو ایک کافر ہو، تو قاعدہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ چوتھا جو معنی رکاوٹ ہے وہ ہے اختلاف الدارین، ملکوں کا مختلف ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختلاف الدارین ہے، ملکوں کا اختلاف ہے، وہ یہاں تو اما حقیقتاً، حقیقی طور پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کافروں کے حق میں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہے، کل حربی و ذمی، تو یہ جو حربی اور ذمی ہے ان کا دار الگ الگ ہوتا ہے، ملک الگ الگ ہوتا ہے، اور یہ حقیقی طور پر الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ ذمی اسلامی دارالاسلام میں رہتا ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے انڈر میں، اور جو حربی ہوتا ہے وہ دارالحرب میں رہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے ملک جو ہیں وہ کیا ہے، الگ الگ ہیں۔ تو لہذا یہ اگر حربی، جیسے مثال کے طور پر حربی اور جو ہے وہ باپ ہے اور ذمی یہ بیٹا ہے، تو اگر باپ مر جاتا ہے تو اپنے بیٹے کا وارث، بیٹا اس کا وارث نہیں ہوگا، اور بیٹا مر جاتا ہے تو باپ اس کا وارث نہیں ہوگا، جبکہ ملک الگ الگ ہیں، تو یہ حقیقتاً دونوں الگ ہوئے۔ او حکمن، یا پھر حکمن کیا ہے، وہ جو ملک ہیں وہ الگ الگ ہوں، کل مستأمن و ذمی، جیسے مستأمن اور ذمی کا۔ تو دیکھیے، مستامین بھی دارالاسلام میں رہتا ہوتا ہے اور ذمی بھی دارالاسلام میں رہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقتاً تو دونوں ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، لیکن جو ذمی ہوتا ہے اس کا وہ اصل حقیقی کیا ہے، ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹیکس دے کر اس وہاں پر رہ رہا ہوتا ہے۔
جبکہ مستامن جو ہوتا ہے صرف چند دنوں کے لیے امان لے کر یہاں آیا ہوتا ہے، تو لہٰذا حکمی اعتبار سے مستامن کا وہ کیا ہے، ملک نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ حکمی اعتبار سے ذمی اور مسلمان مستامن کا دار ملک الگ الگ ہے، اس لیے اگرچہ وہ دارالاسلام میں دونوں ہیں، لیکن اس میں مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر دونوں دارالحرب میں رہتے ہوں، او الحربین او الحربیین من دارین مختلفین، یعنی دونوں کیا ہے کہ حکمن کیا ہے ان کا مختلف ہو ملک، جیسے دونوں حربی ہوں، ٹھیک ہے، من دارین مختلفین، اور دونوں کیا ہے الگ الگ ایریا میں رہتے ہوں ایک دارالحرب میں، تو بظاہر تو دارالحرب میں ان کا ملک تو ایک ہے، لیکن جو کہ ان کا ایریا الگ الگ ہے، اور ایریا جب ان کا الگ الگ ہوگا تو ٹھیک ہے، ان کا جو دم ہوگا وہ بھی کیا ہے، محفوظ نہیں ہوگا ایک دوسرے سے، لہذا اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ حکمی طور پر ان کا دار ملک مختلف ہونے کی وجہ سے اگر ایک ہی جگہ پر بھی یہ ایک ہی دار میں ایک ہی ملک میں وفات کریں گے تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب یہ دار مختلف کیسے ہوتا ہے، ملک مختلف کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا، اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں، وَالدَّارُ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ وَالْمَلِكِ، اور دار یعنی ملک مختلف ہوتا ہے بے اختلاف المناعت سے یہاں مراد ہے لشکر، فوج، ٹھیک ہے، فوج کے مختلف ہونے، یعنی جس ایریا کا جس ملک کا فوج الگ الگ ہے، اور والملک اور بادشاہ الگ الگ ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ دو مختلف ملک ہیں۔ انقطاع العصمت فیما بینہم، کیونکہ ان کے درمیان عصمت یعنی جو خون کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک ملک میں رہنے والوں نے کہ ایک دوسرے پر عصمت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے ملک والوں سے ایسا یہ عصمت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر اگر ملک اور لشکر ایک جگہ کا الگ ہے تو وہ ایک الگ ملک سمجھا جائے گا۔